وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی اما بعد۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام جریج رحمہ اللہ۔ وہ ایک نیک آدمی تھا، عابد تھا، پرہیزگار تھا۔ اس نے ایک سمجھ لیں کہ عبادت کے لیے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا، اس میں وہ عبادت کرتا۔ ایک دن اس کی والدہ اس کو ملنے کے لیے آئی۔ اس نے باہر سے آواز دی، جریج رحمہ اللہ۔ تو یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ دل میں سوچا کہ اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر والدہ آواز دے رہی ہے۔ تو وہ نماز پڑھتے رہے۔ والدہ جو تھی وہ واپس چلے گئی۔ دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا۔ تو تیسرے دن ان کی والدہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ جریج، تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ حضرات، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کی عبادت کا چرچا قوم میں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ اس قوم میں ایک عورت تھی، بہت خوبصورت تھی۔ تو اس عورت نے حضرت جریج رحمہ اللہ کو فتنے میں ڈالنا چاہا، برائی کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ اس نے کسی بکریوں کے چرواہے سے برائی کی۔ بالآخر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے حضرت جریج رحمہ اللہ کا نام لگا دیا کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ آئے، ان کو ان کے عبادت خانے سے باہر نکالا، اور جو ان کا عبادت خانہ تھا اس کو بھی گرا دیا، اور ان کو مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، تم نے برائی کی ہے اور اب تو بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا، بچے کو لاؤ۔ جب بچے کو لایا گیا تو حضرت جریج رحمہ اللہ نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد بچے کے پیٹ کو ہاتھ لگایا اور فرمایا، اے لڑکے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ بولا، اس نے گواہی دی کہ فلاں چرواہا وہ میرا باپ ہے۔ اب لوگوں کو حقیقت کا علم ہو گیا۔ انہوں نے جناب حضرت جریج رحمہ اللہ کو بوسے دینے شروع کر دی۔ کہنے لگے، جناب ہم تمہارا جو عبادت خانہ ہے وہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، سونے کا نہیں، جس طرح مٹی کا پہلے تھا نا اسی طرح کا بنا دو۔ حضرات، یہ ایک واقعہ ہے جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس میں ہمارے لیے چند اسباق ہیں جن کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ والدین کو حوصلہ بڑا رکھنا چاہیے، کبھی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرو۔ ہو سکتا ہے جس وقت تم بد دعا کر رہے ہو وہ قبولیت کا وقت ہو۔ اور بچوں کو بھی چاہیے
یہ جو نوجوان ہیں کہ یہ والدین کے فرما بردار بن کر رہیں، ان سے دعائیں لیں، ان کو تنگ کر کے بد دعا نہ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی بات ہمارے پاس پہنچے اس کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ دیکھو تحقیق نہیں ہوتی نا، ہم اتنے جیالے ہیں، پروانے ہیں، کسی کے بارے میں علم ہو جائے نا وہ اس نے گستاخی کی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کی بھی ہے کہ نہیں، ہم یہ نہیں تحقیق کرتے۔ ہو سکتا ہے کسی دشمن نے ہی ویسے کہہ دیا ہو، الزام لگا دیا ہو، تو ہم اس کے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں پہلے تحقیق کر لینی چاہیے۔ بہت پرانی بات ہے اور یہ واقعہ اخبارات میں بھی آیا تھا کہ کھیالی کا ایک نوجوان تھا، بیوی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا، بیوی نے ایسے شور ڈال دیا اس نے قرآن جلایا ہے، لوگوں نے اس نوجوان کو پکڑا، گھسیٹا، مارا، بالآخر اس کو مار ہی دیا۔ بعد میں پتہ چلا وہ حافظ قرآن تھا اور یہ اس پہ الزام تھا۔ میرے بھائیوں، ہمیں ہوش کرنا چاہیے کہ ایسے ہی سنی سنائی باتوں پہ عمل کر کے کسی کو مجرم قرار نہیں دینا چاہیے۔ وہ قوم والوں نے تحقیق نہ کی تو حضرت جریج رحمہ اللہ کا وہ کمرہ گرا دیا، عبادت خانہ گرا دیا، ان کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ لیکن جب حقیقت سامنے آئی پھر انہیں شرمندگی ہوئی کہ ہم نے یہ کیوں کیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ولی ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے، یہ ان کی کرامت ہے کہ بچہ جو ہے وہ بچپن میں بول اٹھا، اس نے گواہی دی۔ لیکن ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہر بندہ جس کو پاکی اور پلیدی کا پتہ نہ ہو، نماز اور روزے کا پابند نہ ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا جو اللہ رسول کے حکم پر چلنے والا نہ ہو۔ جو پابند صوم و صلاتاں دا ہووے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے، نہ پیتی گناہ دیا باتاں دا ہووے، اے قرآن اس نو ولی آکھدا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔